السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إلى آخر الآية۔ معزز اور موقر ناظرین و ناظرات، سلسلے تفسیر قرآن شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کہ اس مبارک درس میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ آیت نمبر 286، سورہ بقرہ کی آخری آیت، اس کی تفسیر اور توضیح چل رہی ہے، اور رب العالمین کا فضل اور کرم ہے کہ اس آیت سے متعلق ایک گوشے کو لے کر گفتگو ہو چکی، اور وہ ہے اس آیت کا پہلا جملہ کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اب دوسری چیز جو اس آیت کریمہ میں موجود ہے اور جس کا تذکرہ رب العالمین نے خاص طور سے کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو آدمی جو کمائے گا، جو کرے گا، وہ پائے گا۔ نیک کام کرو گے، اچھا کام کرو گے، آپ کو نیکیاں ملیں گی، ثواب ملیں گے، اور برائیاں کرو گے تو اس کی سزا بھی بھگتنی پڑے گی۔ اچھا کرو گے تو اچھا نتیجہ، برا کرو گے تو برا نتیجہ۔ یہ اسلام کا بھی اصول ہے۔ جیسے وہ اصول تھا اسلام کا کہ طاقت سے زیادہ بوجھ اللہ تعالیٰ کسی پر نہیں ڈالتا، ایسے ہی ایک بنیادی قاعدہ، بنیادی اصول، بنیادی نظریہ کہ جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، جیسی کرنی ویسی بھر، جیسی کرنی ویسی بھر۔ کہتے ہیں کما تدین تدان، جیسا تم کرو گے ویسا پاؤ گے، ویسا دیا جائے گا۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہی جو محنت کرتا ہے، وہی جو محنت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ دنیا مزرعۃ الآخرہ ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہ کھیتی کر رہے ہیں ہم، اس کا پھل ہم کب کاٹیں گے؟ آخرت میں۔ کاشتکاری کر رہے ہیں، کھیت کو بنا کر کے اسے بیج ڈال رہے ہیں۔ آپ ذرا توجہ دیجئے، اس کی طرف دھیان دیجئے کہ آپ جو کھیتی کر رہے ہو تو کھیتی میں بیج کون سے ڈال رہے ہو؟ بو کے درخت ببول کا تو آم کہاں سے پاؤ گے؟ اگر آپ اپنے کھیت میں ببول کے درخت کا بیج ڈال رہے ہیں، کانٹے دار درخت کی بیج ڈال رہے ہیں، تو کانٹا دار درخت پیدا ہوگا نا۔ کانٹے دار درخت کا بیج ڈالیں اور پیدا ہو جائے آم، پیدا ہو جائے چیکو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ آم کے درخت کا بیج ڈالو گے، آم کا درخت پیدا ہوگا۔ کانٹے دار درخت کے بیج ڈالو گے، کانٹا دار درخت پیدا ہوگا۔ یہ تو دنیا میں بھی ہے، جیسا جو محنت کرتا ہے اس کو ملتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے دنیا میں کہ کوئی آدمی محنت بہت زیادہ کرتا ہے لیکن اتنا نہیں پاتا ہے، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ محنت کم کرتا ہے لیکن زیادہ پا جاتا ہے۔ لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوتا، بغیر کیے نہیں پائے گا، نہیں پائے گا، کرو گے تبھی پاؤ گے۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے کہ اے میرے بندو انما ہی اعمالکم، یہ تمہارے اعمال ہیں، احصیھا لکم، اس کو تمہارے لیے محفوظ رکھتا ہوں، فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ۔ میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں، اس کو محفوظ رکھتا ہوں،
تو جو کل قیامت کے دن خیر پائے گا، جنت پائے گا، اللہ کی تعریف بیان کرے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، اور جو خیر کے علاوہ شر پائے، جہنم میں ڈھکیل دیا جائے، تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے، جو آپ نے کیا وہی ملا، جو آپ نے کیا وہی ملا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ الزلزال میں فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا، ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا، بھلائی کرے گا، اس کو دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر بھی برائی کرے گا، اس کو بھی دیکھ لے گا۔ تو جو کچھ بھی ہم کریں گے، اللہ تبارک و تعالی اس کو محفوظ کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ تَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور اس کے دل میں جو وسوسہ آتا ہے نا، اس کو بھی ہم جانتے ہیں، اور ہم اس کے شہ رگ سے بھی قریب ہیں۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کے دائیں بائیں دو فرشتے نہ بیٹھے، ایک لفظ بھی زبان سے نکالتا ہے تو وہ اس کو اچک لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں۔ تو چاہے آپ اچھا بولو، چاہے اچھا کرو، چاہے اچھا سوچو، چاہے اچھی نظریات رکھو، اچھے عقائد رکھو، آپ کو اس کا بدلہ ملے گا، اس کی نیکی ملے گی۔ اور برا بولو گے، برا سوچو گے، برا کرو گے، برا عقیدہ رکھو گے، آپ کو اس کا وبال جھیلنا پڑے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ اس کتاب کو کیا ہو گیا؟ جب ہمارے نام عمل پیش ہوگا، اس کتاب کو کیا ہو گیا؟ آدمی کہے گا ایک بھی چھوٹی چیز بھی اور ایک بھی بڑی بھی چیز کوئی بھی اس نے چھوڑا نہیں، سب کو محفوظ کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ دیکھو آخرت کے بارے میں فکر کرو، آخرت کے لیے آپ کے اعمال کیسے ہیں؟ اچھے اعمال ہیں، الحمدللہ آپ کو اس کا بدلہ ملے گا، لیکن برے اعمال ہیں تو یاد رکھنا اس کا وبال تمہارے اوپر ہوگا۔ ہوش کے ناخن لے لو، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کا موقع ہے، ابھی توبہ کر لو، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جاؤ گے تو وہاں پر نکلنے کا، چھوٹنے کا، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے، اور بہت ساری آیتوں اور حدیثوں میں اس کا تذکرہ کیا ہے، اور اسی کو تو بار بار کہا ہے کہ آپ کا رب آپ کے اوپر کچھ ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف کرنے والا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نیکی کرنے والے کو برائی دے دے، عذاب دے دے، یہ تو ظلم۔ کسی نیکی کرنے والے کو اس کو ثواب نہ دے تو ظلم ہے، کسی برائی کرنے والے کو سزا نہ دے تو ظلم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کو واضح کر دے گا اور پورے انصاف کے ساتھ کلیئر کر دے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ لَتُوَدَّنَّ الْحُقُوقُ إِلَىٰ أَهْلِهَا۔ ہم معمولی سمجھتے ہو، حقوق جو ہیں ایک دوسرے پر جو حق عائد ہوتا ہے، حقوق العباد، یہ حقوق میں اگر کوتاہی کرو گے، اس کوتاہی کو جھیلنا پڑے گا، ضرور بس ضرور اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ یہاں تک جو ہے انصاف کا ماحول قائم ہوگا کہ اگر بے سینگ والی بکری نے بلا سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اس سے بھی قصاص لیا جائے گا۔ تو مطلب اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ ہوش کے ناخن لو، کوشش کرو کہ آخرت کے لیے اچھے اعمال انجام، برے اعمال سے بچاؤ،
عقید توحید پر جمے رہو، منہج سلف صالح پر جمے رہو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، سچ بولو، وعدہ وفائی کرو، والدین کے ساتھ سلوک کرو، رشتہ داری کو جوڑو، اور جھوٹ سے، شرک سے، بدعت سے، غیبت سے، چغلخوری سے، حرام خوری سے، ظلم سے، زیادتی سے، غصب سے، بدعہدی سے، امانت میں خیانت سے، ان بنائیوں سے بچو۔ برائیاں کرو گے اس کا عبال جھیلنا پڑے گا۔ تو یہ شریعت کا ایک بنیادی اور اساسی اصول اور ضابطہ ہے کہ جو جیسا کرے گا اس کو ویسا ہی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی، اللہ تعالی عالم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔